ہم عمل کریں گے اسی حساب سے ہمارا اس دنیا میں بھی معاملہ ہوگا اور آخرت میں. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفیہ الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. جو لوگ اس دنیا کی زندگی اور اسی کی خوشنمائی کے لیے طالب ہے، ان کے اعمال کا سارا بدلہ ہم انہیں دنیا میں ہی دے دیں گے اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی ہے. من کانا یرید الحیات الدنیا، جو کوئی ارادہ کر رہا ہے اس دنیا کا، چاہے کوئی چیز بھی ہو، تو ان کو کیا ہے؟ وزینتہا، اور زینت ہے، ایڈورنمنٹ ہے، وہ سارا اللہ تعالیٰ دے دیں گے. نوفیہ الیہم اعمالہم، ایوری تھنگ اللہ ول گرانٹ دیم. وفیہا وہم فیہا لا یبخسون. جو لوگ اس دنیا کی زندگی کے لیے طلب کریں گے، خوشنمائی ہیں، زینتیں ہیں، اور ان کے اعمال کا سارا بدلہ ہم اس دنیا میں ہی دے دیں گے اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں ہوگی. کوئی بھی یبخسون کیا ہے؟ کوئی بھی ڈمنش نہیں کریں گے، کچھ بھی کمی نہیں کریں گے. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون. اب آگے کیا ہے؟ آیت میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں آگ کے سوائے اور کچھ نہیں. انہوں نے اس دنیا میں جو کچھ کیا وہ سب ضائع ہو گیا اور جو کچھ کرتے رہے سب برباد ہو گیا. سو واٹ از دا روٹ کاز ہیئر؟ کتاب توحید کر رہے ہیں اور یہ باب ہے 37، انسان کے اپنے اعمال اس دنیا چاہنے کے لیے یا آخرت چاہنے کے لیے. تو یہ کلیئرلی بتایا جا رہا ہے ارادہ کیا ہے؟ اس دنیا کی زینتیں حاصل کرنا اور اس دنیا داری. there is nothing wrong in دنیا داری but only دنیا داری is wrong. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس سے اگر پریویس آیت دیکھے they were just asking for the dunya, not for the akhirah. So that is the dua which is jame. Right from the beginning we make this dua کہ دنیا میں بھی حسنات اور آخرت میں اور آگ کے عذاب سے بچائے. تو یہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کے جو اعمال ہے they just want the دنیا. تو ان کے لیے کیا ہے؟ اولئک لیس لہم فی الآخرہ، ان کے لیے آخرت میں کیا ہے؟ الا النار، ان کے لیے آگ کا عذاب ہے. اور وحبط ما صنعوا، وہ جو بھی کام کر رہے ہیں، بیکاز دیر were روٹ کاز، ان کا مین کیا تھا، ان کا سوچ کیا تھی؟ جسٹ دس دنیا. they were not doing for the آخرہ. اور جو بھی صنعوا مینس they were doing all the کوشش، جو بھی ہم کوشش کرتے. فیہا وباطل ما کانوا یعملون، مطلب ان کے جو بھی کوششیں تھے نا وہ باطل تھے. اس دنیا کے لیے تو ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہی اس کا بدلہ مل جائے گا. تو many people they ask those who are not Muslim. دیکھیے، ایک جو ایمان کے ساتھ عمل صالح ہے، کوئی بھی کتنا بھی صالح عمل کرو، ایمان نہیں ہے تو وہ کیٹیگری میں آئیں گے ہی نہیں. تو وہ سوال ہی کرنا بے فائدے ہے. اسپیشلی نان مسلمس کے بارے میں سوال کرتے کہ دوز ہو آر ڈوئنگ مور سوشل ورک ہے اور کاریہ خیر ہے، بہت سارے لوگوں کو ہیلپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن از اٹ فار دا واٹ از دا کی تھنگ؟ دے ہیو ٹو بی مسلم. وین دے آر ناٹ مسلم، یعنی ایمان نہیں ہے، اچھے عمل ہے، تو دیٹ گوز ہینڈ ان ہینڈ. وی آر ڈوئنگ دس کتاب توحید. ایمان کیا ہونا چاہیے؟ خالص اللہ کو ایک ماننا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. تو وہ اس میں کچھ بھی اگر تبدیلی کریں گے، اور شرک کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے. اللہ تعالیٰ فگیو نہیں کریں گے جب تک کہ اس کی معافی مانگ کے اس کو ٹھیک نہیں کریں گے. اب آگے حدیث کیا بتایا جا رہی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درہم اور دینار کا بندہ ہلاک ہو اور چادر کمبل کا بندہ تباہ ہو. اگر اس سے یہ چیزیں مل جائے تو خوش، اور نہ ملے تو ناخوش اور ناراض ہو جاتا ہے، یہ برباد اور سرنگون ہو. اگر اس سے کانٹا چبھے تو نکالنا نہ جا سکے. اور اس بندے کے لیے خوشخبری ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے گھوڑوں کی لگام تھامے ہوئے ہے. اس کے سر، بال،
پر گندا اور پاؤں گرد آلود ہے، یعنی کہ ایوری تھنگ ہی از گوئنگ ان دا وے آف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. ویدر ہی از ٹیکنگ دا ہارسز، جو ہارس کو اپنے لگام لے کے وہ اٹ از گوئنگ ان دا وے آف اللہ. اگر اسے پہرے پر لگایا جاتا ہے تو وہ پہرا دیتا ہے، اور اسے فوج کے پیچھے رکھا جاتا ہے تو پیچھے ہی رہتا ہے. اگر اجازت مانگتا تو اجازت نہ ملے، اور اگر وہ کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش نہ ملے. لائک دس پرسن اونلی از کمیٹیڈ فار دا سیک آف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. دس از ناٹ دا بندہ آف دینار اور درہم. دینار اور درہم کیا ہے کہ ڈالرز ہے، پیسہ ہے، روپیہ ہے، جائیداد ہے، the adornment of the life. That is not the person. This person only doing everything for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. This is not like کہ دنیا میں ہر چیز مل جائے ہیپی ہے، اگر دنیا میں ہر چیز نہ ملے تو انہیپی ہے. ایک چیز ہوتی کہ انسان کو دکھ تکلیف ہوتا. There is nothing wrong in دکھ and تکلیف، لیکن مایوس ہو جانا، اللہ پہ یقین نہ رکھنا، اینڈ سب سے بڑی افسوس کی بات کب ہو جاتی؟ اللہ کو کیا پسند نہیں ہے؟ وائی می، وہ ایسے نہیں کہنا ہے. تو یہاں پر آخرت کے لیے طلب کرنا وہ بات بیان کی گئی ہے. اور جو یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 15 اور 16 میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اگر دنیا چاہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں وہ ایڈورنمنٹس دے دیں گے، بٹ واٹ اباؤٹ دا آخرہ؟ آخرت میں صرف فائر ہے، دوزخ کی آگ ہے. اور دنیا کے حریص جو مسلمان درہم، دینار، کپڑے، بڑے گھر، یہ نہیں ہے ایکچوئل واٹ از وی شوڈ اسٹرائیو ہارڈ فار دا آخرہ. دنیا داری کرنے میں نتھنگ رانگ ہے، بٹ اپ ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ. ایوری تھنگ، ایون دو یو آر ڈوئنگ اینی تھنگ آف دا دنیا داری، بٹ یور تھنکنگ شوڈ بی فار دا آخرہ، اینڈ اللہ ول میک دا وے فار اٹ. جب آپ دنیا کے بھی کام کرتے اور وہ صرف آپ کا مقصد رہتا آخرت، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ راہ بھی آسان کر دیتے اور آپ کے کوئی چیز میں بھی کمی نہیں ہوتی. جیسا کہ آپ ایک مسلمان ہونے کے ناطے چاہتے کہ اپنے ایمان کے ساتھ اپنا ایک سرٹن وے میں آپ اپنے آپ کو لے کے چلتے، تو نہ اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو ہیلپ کرتے، اور ایون آپ کے عبادتوں میں بھی Allah will make it easy. There is nothing wrong in doing the dunyadari, but dunyadari should be only for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala akhirah. When we are cooking, when we are helping our children, what is our main purpose and goal? That is for the akhirah, so that Allah get pleased with us. Because what is difference between دیکھیے جو صحابہ اکرام ہیں اور ہم ایک نارمل ہیومن بینگ ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ان سے پلیزڈ ہے. Nobody can say that thing for us, right? وہ ہم کو کمانا ہے خود سے کہ اللہ ہم سے راضی اور خوش ہو جائے. تو اس سے ہر دنیا کی جو بھی چیز ہے اس سے بھی آخرت ہی تلاش کرنا ہے. تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے دنیا میں رہتے آخرت. اور نیکسٹ چیپٹر جو ہے اللہ تعالیٰ کے حلال کر دیے چیزوں کو حرام نہ کرے، یا حرام کر دی چیزوں کو حلال نہ کرے. جو چیز اللہ تعالیٰ حلال بتائے وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے. خود سے ہم اپنے خود سے نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے واٹ از حلال اینڈ واٹ از حرام. اینڈ ریممبر سورہ تحریم میں کیا ہے شان نزول. اف یو گو تھرو دا تفسیر یو آلریڈی نیو اٹ. ماشاء اللہ کئی بار تفاسیر سے گزر چکے. تو ایک ہنی شہد کی بات تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوربٹ کر لیے تھے اپنے آپ کے لیے، آئی ول نیور گو نو ایٹ ہنی. لیکن اللہ سبحان اللہ تعالیٰ وہی بھیج دیے، بولے کہ یو کانٹ ڈو دیٹ. ایون پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ میں نہیں تھا کہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال. تو ہم نارمل ہیومن بینگ ہم کیسے کر سکتے؟ امت ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو کوشش یہ کرنا ہے جو حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہارا یہی حلال راہ تو قریب ہے کہ تم پر آسمان سے پتھر برسے. میں تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناتا ہوں اور تم اس کے مد مقابل ابو بکر اور عمر کی بات کرتے ہو. مطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے وہ ایک صحیح بات بتائے.
سو وین پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ اینی تھنگ، پھر اس کے مقابلے میں ابو بکر صدیق یا عمر رضی اللہ عنہ ان سے آگے نہیں کرنا ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات موسٹ امپورٹنٹ ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے ان لوگوں پر تعجب ہے جو حدیث کی سند اور اس کے صحیح ہونے کا علم ہو جانے کے بعد بھی سفیان سوری رحمۃ اللہ کی رائے پر عمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرسٹ اینڈ فارموسٹ امپورٹنٹ کیا ہے، پہلے اللہ کا حکم، اور اللہ کا حکم کہاں ہے؟ قرآن میں، اللہ کی کتاب ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ سنت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہ بات ہم کو سننا ہے، ہمارے پر مینڈیٹری ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ کے کسی اور کی بات، ایون 4 ائمہ بھی کیا بتائے کہ جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات آ جائے تو اس کے آگے کوئی بات بھی نہیں وہ کرنا ہے، پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امپورٹنس ہے. سو دیٹس واٹ اٹ از مینشننگ ہیئر. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کی مخالفت کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ ان پر کوئی فتنہ یا سخت عذاب نہ آ پڑے، کیونکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنیں گے ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے عذاب علیم ہے. ڈفرینٹ آیاز ہیز بین مینشن. اور جانتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے بھی آپ کی بات کا انکار. اچھا ریزن کیا ہے کیوں انکار کر رہے ہیں؟ جسٹ ٹو یو نو واٹ از دا ایزی وے، جسٹ دے وانٹ ٹو فالو دیٹ. یو انڈرسٹینڈ؟ وہ بات ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر آگے بھی بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے علماء، بزرگوں اور مسیح ابن مریم کو اللہ تعالیٰ کے سوائے رب بنا لیا، حالانکہ انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کے سوائے کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے سوائے کوئی معبود نہیں، وہ ان کے شریک ٹھہرانے سے پاک ہے. تو یہ کیا ہے؟ اتخذوا احبارہم و رہبانہم جو آیت ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح ان لوگ علماء کو، بزرگوں کو اپنا گاڈ بنا رہے. تو وی ہیو ٹو چیک آور سیلف، کیا ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے زیادہ کوئی اپنے ایسے بزرگ دین کو ہم اپنا سمجھتے ہیں کہ نہیں ان کی بات امپورٹنٹ ہے؟ نہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے وہ امپورٹنٹ ہے، اس کے آگے کچھ نہیں. اس میں جو ریفرنسز دیے گئے ہیں، ایک تو سورہ نور کی آیت نمبر 63 تھی اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 تھی. تو یہاں پر مین مقصد اس میں کیا سمجھایا گیا ہے کہ جو ایک توحید پہ ایمان لانا ہے، اللہ سبحان اللہ تعالیٰ بتائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے، اتباع رسول کرنا ہے. جو دوزخ کی آگ کے بارے میں اور اس کے بچنے کے بارے میں ہم جو کتاب کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایسے اعمال کریں جو اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم آخرت کی تیاری کریں. تو اس سے کیا ہے، ایک چیز ہوتی کہ ہم جنت مانگ رہے ہیں، جنت جانا چاہ رہے ہیں، لیکن کیا ہم ایسی جو چیز ہے جس سے ہم کو تکلیف ہوتی اور جو بہت زیادہ بری جگہ ہے اس کا بھی ہم پریونٹ کریں گے، رائٹ؟ when we strive for something، جب کوئی جگہ بھی آپ جاتے آپ دیکھتے کہ ہاں یہ راستہ اچھا ہے اور وہ راستہ برا ہے، تو وہ برے راستے کے بارے میں بھی آپ کو پتہ چلتا کہ نہیں اگر وہ جائیں گے وہ راستے پہ تو ڈیٹور ہے. تو ویسے ہی جہنم کی آگ بہت بری ہے اور وہ کمپلیٹلی ایک خسارے کی بات ہے. ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، بے شک جہنم کیا ہے؟ مجرمین کے لیے ہے، کرمینل کے لیے ہے، اور وہ کیا ہے؟ عذاب جہنم خالدین. تو ان کے لیے جہنم کی آگ ایک پنشمنٹ ہے اور وہ ہمیشہ رہیں گے. تو اب ان کے اندر جو پنشمنٹ کی بات ہو رہی، جو ہمیشہ رہنے کی بات ہو رہی، تو بہت سارے اس کے بارے میں بکس بھی ہے، بہت سارے آپ دیکھیں گے. تو کنڈیشنز اینڈ سٹیجز آف جہنم کیا ہے؟ تو یہ جہنم کا جو گڑھا ہے اتنا زیادہ ڈیپ ڈاؤن ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نریٹ کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جہنم کا گڑھا ہے، ڈیپتھ آف جہنم کیا ہے؟ ایک پتھر اگر جہنم میں پھینکا جائے گا تو وہ گرتے ہوئے کتنے سال میں جا کے جہنم میں گرے گا؟ 70 years، 70. جسٹ امیجن ہاؤ ڈیپ اٹ از. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
ایک بار یہ سارے صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ایک زور کی آواز ہوئی کہ ایسے کہ بہت کوئی زور سے چیز گری، تو پوچھا گیا کہ تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ تو صحابہ اکرام کبھی نہیں کہتے تھے کہ ہم جانتے. they would not reply any time. It's not like people when some speaker is there and the speaker was asked the question, the speaker is supposed to answer it, right? But everybody start answering. لیکن یہاں پر ہم صحابہ اکرام کا دیکھتے ہیں کس طرح ان کی تربیت ہوئی تھی. دے سے کہ اللہ اینڈ رسول نوز، اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں، وی ڈونٹ نو اینی تھنگ، سو ڈو یو نو واٹ ساؤنڈ اٹ از. تو انہوں نے کہا اللہ اور ان کے رسول بہتر جانتے. دے ڈینٹ ریپلائی اینی تھنگ. تو یہ ایک پتھر جو جہنم کے اندر پھینکا گیا تو وہ 70 ایئرس تک کنٹینیوس گرتے گیا دین فائنلی اٹ ریچڈ. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اور والس آف جہنم کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ چاروں طرف سے گھرے ہوئی ہے اور اتنی ورتھ لمبے لمبے ایسے ستونوں کی طرح، اور 40 ایئرس. اور گیٹس آف جہنم ہاؤ مینی گیٹس ہے؟ سورہ حجر میں دیکھتے ہیں 7 گیٹس ہے. اینڈ ہاؤ مینی گیٹس آف دا جنہ؟ 8. وی نو دیٹ رائٹ. تو یہاں پر 7 گیٹس ہے. سورہ نمبر 15 آیہ نمبر 43 اینڈ 44. تو جہنم کیا ہے؟ کس کے لیے پرومس کیا گیا ہے؟ وہ ایسے لوگوں کے لیے جو گناہگار ہے، سینرز ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جہنم کے 7 گیٹس ہے اور اس کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اور اس کے اندر جو فائر ہے، اس کے اندر جو اندھیرا ہے جہنم میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کی جو ہیٹ ہے، اس کی جو شدت ہے 1000 times more ہے اس کی شدت، اور اس کی ریڈنس بھی اتنا زیادہ. یو کانٹ کمپیئر ود دس دنیا. اور اس کی جو گرمی ہے اتنی زیادہ گرمی ہے، اور اس کا کلر کیا ہے؟ پچ بلیک ڈارک. ترمذی کی روایت ہے، اس کا کچھ حصہ میں آپ کو بیان کر رہی ہوں. اور بخاری اور مسلم میں بھی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو فائر ہے اور وہ کیسا برن ہوتی، اس کا اگر دنیا میں ہم دیکھیں وہ 70th پارٹ آف جہنم ہے، 70. اور اس کی ڈگری آف ٹارمنٹ جہنم کا کیسا ہے کہ جو اس میں جہنم جو پنشمنٹ، جو لیسٹ پنشمنٹ ہے، کہ اگر لیسٹ پنشمنٹ میں بھی جو شو ہے اس کے لیس ہے کہ اگر تھوڑا بھی وہ کریں گے، اگر سر پہ بھی تھوڑا سا برن کریں گے تو the least will be the shoes will be burned. That's how the least punishment will be. تو this is like جہنم برا ٹھکانہ ہے. بٹ وائی وی آر لرننگ سو مچ اباؤٹ اٹ؟ بیکاز وی وانٹ ٹو پریونٹ فرام اٹ، isn't it؟ کوئی چیز بری ہے، خراب جگہ ہے، تو آپ اس کو کیا کرتے؟ اس سے پریونٹ کرتے، اس کے پاس نہیں جانا چاہتے. کیونکہ جہنم جب بریتھ کر رہی تو وہ کیا ہے؟ تکاد تمیز من الغیظ. جسٹ نو یو ہرڈ سورۃ الملک and daily we recite سورۃ الملک and you are aware of the translation of سورۃ الملک. تو جب جہنم بھی بریتھ کرتی سمر میں، ونٹر میں، یو مائٹ ہیو سین سم ٹائمز سیویئر ونٹر ہو جاتا، بہت ٹھنڈ ہو جاتی، تب بھی ہم دعا کرتے، اللہ سے مانگتے اللہ تعالیٰ اتنی ٹھنڈ بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے اینڈ آلسو دا گرمی. تو 2 بار جو سانس لیتی جہنم، ویری ٹھنڈا اور یا ویری گرم. تو 2 بار بھی ہم دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ زیادہ شدت کی گرمی سے بھی بچائے اور شدت کی جو ٹھنڈ ہے اس سے بھی بچائے. کیا ایک انسان زیادہ ہیٹ، زیادہ گرمی برداشت کر سکتا؟ اپ ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ، isn't it؟ اس کے بعد کیا ہوتا؟ پسینے آنے شروع ہوتے، پلپٹیشن ہوتا، طبیعت خراب ہو جاتی. فائنلی اے پرسن کین ڈائی. اٹ از پاسبل. اگر کوئی ایسی جگہ انسان پھنس جائے جہاں شدت کی گرمی ہے، آگ ہے، اے پرسن ول ڈائی فائنلی، رائٹ؟ سیم تھنگ ود دا سردی. کئی بار ہم سنتے نا ایسے واقعے سنتے جہاں پر پتہ چلتا کہ بیکاز آف سو مچ کولڈ اپ ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ ہماری باڈی برداشت کر سکتی. تو دس آلسو اس کے وجہ سے 2 بار بریتھ کریں گے. اینڈ آلسو جہنم اپنے اون پارٹ کو جہنم ایٹ اپ کر لے رہی، اتنا زیادہ وہ ہے. اور جہنم پوری بھرے بھی ہے اور
اس کے اندر کوئی اسپیس نہیں ہے, اسٹل پیپل آر گوئنگ دیر مور اینڈ مور. تو جہنم کیا ہے, فیول آف جہنم کیا ہے کہ انسان اور پتھر ہے. 66 سورہ اور آیا نمبر 6 میں بتایا جاتا ہے. کیا بتایا جاتا ہے؟ اپنے آپ کو, اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس میں انسان اور پتھر اس کا ایندھن ہے. جب آپ کار ڈرائیو کرتے اس میں کیا کرتے, آپ گیس فل کرتے تو یا چارج کرتے. آج کل ڈفرینٹ وے آف یوزنگ دا کارس, ناٹ اونلی جسٹ دا فیول. اوکے, تو ویسے ہی جہنم کیسے برن ہو رہی, انسانوں سے اور پتھروں سے. تو یہ کتنی اسکیری بات ہے کہ اس سے ہم کو بچنا ہی بچنا ہے. تو یہ سٹونز ہے, یہ جو انسان ہے, تو اس سے بچنے کے لیے, اور اس کی ڈفرینٹ لیئرز ہے. اور جیسے کہ بتایا گیا ہے 7 گیٹس, اینڈ یو نو دیٹ ہیز بین مور مینشن اباؤٹ جہنم کا کیسا کیسا ذکر آیا. جیسا کہ حاویہ مینشن کیا گیا ہے ان ریلیٹڈ ٹو دا ہپوکریٹس ہے, یا فرعون ہے, فرعون کے جیسے لوگ ہیں. جہیم کا ذکر کیا گیا ہے, سخر کا ذکر کیا گیا, حطمہ, سا, جہنم. تو یہ ساری چیزیں مینشن کیے گئے. اور جہنم کی ایک نیک آف جہنم بھی ہے. تو آخرت میں کیا ہوگا, ایک ایسی گردن نکل کے آئیں گی جہنم سے, اور اس کے 2 آنکھ رہیں گے, دو کان رہیں گے, ایک زبان رہیں گی, اور وہ سن سکے گی اور بات کر سکے گی. تو یہ کیا ہے, تو ریبیلیس پرسن کے لیے ہے, سٹبن کے لیے ہے, اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ان کے لیے ہے. اور ایک چیز آتی جو پینٹر آف پکچرز ہے. Again, this is like, you know, in the bracket, it's not like the picture, دو normal کوئی living beings کے جب picture بناتے وہ منع ہے, it's forbidden. There's a hadith regarding that. In that it is mentioned جو pictures بناتے living beings کے, and also the plucking of the eyebrows, that is cursed by Allah subhanahu wa ta'ala. There are two different ways it is mentioned. So قرآن میں کتنا بیان کیا گیا ہے بلیزنگ ہیل فائر کے بارے میں. اور اس کے اوپر جو اینجلس ہے, they were very stern, they are very strong. اور کتنے اینجلس اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں اس پہ, 19 اینجلس اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں. اور یہ سورہ نمبر 74 آیا نمبر 30 میں ہے. تو یہ کس طرح اپنی ڈیوٹی فلفل کرتے. ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی چیز ہے وہ چیز نہیں ہو رہی. آج کل کیا ہے, اگر آپ اس کی مثال آپ سمجھتے کہ اینجلس کس طرح اوبیڈینٹ تھے. فار ایگزامپل ہمارے پاس کوئی ایپ ہے, ہم وہ ایپ یوز کر رہے ہیں. فار ایگزامپل دیز ڈیز وی جسٹ یوز دا ایپ ٹو سینڈ دا میسیجز. اٹ ول سینڈ اینڈ ریسیو دا میسیجز, رائٹ. یو ڈونٹ ہیو ٹو سینڈ اٹ مینولی, رائٹ. جسٹ اس کو آپ بتا دیتے اور وہ میسیجز سینڈ کر دیتا, اور جو آپ بتاتے وہ سارے, ایون دا جیسے پہلے کیا رہتا تھا, ای میل کا رہتا تھا, ویسے ہی. تو یہاں پر اینجلس کیا ہے, دے آر سو اوبیڈینٹ ٹو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. دس از آئی ایم گیونگ این مثال. ٹھیک ہے, ہم جو آج کل ڈفرینٹ ایپس یوز کرتے کہ ٹو میک آور ورک ایزی, ازنٹ اٹ, پروگرام کرے ہوئے چیزیں ہیں. تو ویسے ہی دا ریئل تھنگ واٹ وی لرن فرام دا اینجلس, دے آر پروگرامڈ بائی اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. اینجلس میں اور نارمل ہیومن بینگس میں کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم کو فری ول دیے. When you see in the starting ayahs of the Surah Al-Baqarah, جب اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ creation of the human being کرے تھے تو کیا دیے human beings کو؟ free will دیے. So are we striving for the Jannah or are we striving for the Jahannam? کیونکہ جنت کی تو ہم بات کرتے اور اس کے بارے میں ہم خوشی بھی ظاہر کرتے اور ہونا بھی چاہیے. ہم خوف میں بھی رہنا چاہیے, طمع میں بھی رہنا چاہیے. خوف یہ ہونا چاہیے کہ اچھا جہنم کی آگ سے بچنا ہے, اللہم اجرنی من النار. لیکن اللہم انی اسألک جنت الفردوس, جنت الفردوس مانگنا چاہیے, امید رکھنا چاہیے, فورگیونیس کی امید بھی رہنا چاہیے. لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ کوئی بھی گناہ ڈیلیبریٹلی کرے, اسپیشلی شرک کی معافی نہیں ہے. دوسرے چیزیں کوئی بھی چیز آپ کر رہے ہیں, ایون کمپیئر ٹو شرک, کہ اگر کوئی عورت فاحشہ ہے, خراب ہے, وہ بھی اگر ٹھیک ہو گئی
تو وہ ہے ایون چور سے زیادہ، فاحشہ سے زیادہ شرک کو برا کہا گیا. کیوں؟ شرک کیا ہے؟ ظلم عظیم کیوں ہے؟ اللہ سبحان اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسکرائب کر رہے ہیں پارٹنرز. تو ایک مسلمان انسان جو توحید کو مانتا ہے تو وہ اللہ کے ساتھ اور پارٹنرز کیسا اسکرائب کر سکتا ہے؟ تو یہاں پر جہنم کے جو لیولز آف جہنم ہے نا، تو فرسٹ لیول کیا ہے؟ بہت ہی سنفل لوگوں کے لیے ہے اور اس میں پینفل پنشمنٹ ہے اور صرف یہ گناہ گاروں کے لیے ہی ہے. لیکن دا ٹیمپریچر اینڈ دا سیویرٹی آف پنشمنٹ ول بی انکریزنگ اینڈ انکریزنگ اینڈ انکریزنگ اینڈ دا ڈفرینٹ لیولز ہیو دا ڈفرینٹ پیپل. تو جو گیٹس آف جنہ ہیں جس میں جیسا کہ 8 گیٹس ہے، ایک کیا ہے؟ باب الریان ہے جہاں سے صرف روزے دار جائیں گے. ویسے ہی جہنم میں کیا ہے کہ کچھ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے تھے تو ان سے پوچھا جاتا کہ ان لوگ سخر، یہ ون آف دا نیم آف دا جہنم ہے، کیوں آئے ان لوگ سخر میں؟ بیکاز دے ور ناٹ ڈوئنگ دا نماز. یا لوگوں کو کھانا نہیں دیتے تھے، یا بیتوک کے بیکار بات وین ٹاک بولتے ہیں نا، وچ از یوز لیس، اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. تو اس وجہ سے سو دیر آر ریزنس فار گوئنگ ٹو دا جہنم. جنت کی خواہش کرنا، کیا خواہش کرنے سے جنت مل جائیں گی؟ طلب کرنے سے جنت مل جائیں گی؟ یا جنت کے لیے اسٹرائیو ہارڈ کرنا ہے؟ وی ہیو ٹو ڈو دا کوشش. ان دنیا وی ڈو کوشش فار getting anything in دنیا، right؟ تو پھر ویسے ہی آخرت کے لیے we have to strive hard for it, isn't it؟ تو انشاءاللہ ہم یہیں تک رکھیں گے.